الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب احمد سلیمی صاحب، صدر پاکستان طبی کونسل، جناب راؤ مرتضیٰ صاحب، صدر ہومیوپیتھک کونسل آف پاکستان، اور انتہائی قابل احترام فاضل اطباء حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے جی میں منتظمین کا، طبی کانفرنس کا، سلیمی صاحب کا ذاتی طور پہ مشکور ہوں کہ وہ اس طرح کی جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں آپس میں بات کرنے کا، کچھ چیزوں کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ موقع فراہم کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وضاحت وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا ضروری ہوتا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جی۔ تو آرگنائزرز کا، طبی کونسل کا، اور ظاہر ہے طبی کانفرنس جو اس کے اسپانسر ہیں اس پروگرام کے، اور باقی سارے منتظمین کا بہت شکریہ۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جی جب سیمینار، سمپوزیا، ورکشاپس، ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے میکسیمم برین ٹالرنس، کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ کا انسانی دماغ جو ہے وہ کتنی دیر تک اس طرح کی علمی، ادبی اور تکنیکی گفتگو جو ہے اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے، ایبزارب کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے یہ سیشن ہمارا کافی پرلانگ ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ مینجمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے مقالہ جات پیش کیے گئے، بڑا نالجبل ساری پریزنٹیشن تھیں، اور ابو آل مولانا طارق جمیل صاحب کا جو خطاب تھا جس میں کیا کہتے ہیں طب کے ساتھ ساتھ روحانیت کو اور نیچرلی ہمارا جو دین کی باتیں ہیں ان کو لنک کیا گیا، وہ انتہائی قابل قدر اور بہت مفید تھیں۔ میرا چونکہ اس ادارے سے تعلق ہے جو صحت کے معاملات میں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں، چاہے وہ طب کی پریکٹس ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھی کی پریکٹس ہو یا ایلوپیتھی کی پریکٹس ہو، ان پریکٹسز کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو میں اپنی گفتگو مختصر جو ہے اسی کے اوپر بیس کروں گا۔ بہت کوئی ٹیکنیکل یا اس طرح کی پریزنٹیشن یا میں بات نہیں کروں گا۔ میں یہ بتانا سمجھتا ہوں ضروری کہ ہمارے جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، یا خاص طور پہ علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں، ان کو 3 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اس کا لیگل پہلو ہے، دوسرا اس کا ایتھیکل پہلو ہے یا اخلاقی پہلو آپ کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا اس کا ٹیکنیکل یا تکنیکی پہلو ہے۔ اب جو لیگل پہلو ہے وہ ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن بنانے والے تو چاہے اس کی تکریم کریں یا نہ کریں، ہم جو لوگ اور آپ لوگ جو سبجیکٹ آف سٹیٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں پرووائڈڈ ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں، اور اگر نہیں کریں تو وہ قابل گرفت ہو جاتی ہیں۔ اب اس کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں دی گئی ہیں، میں خاص طور پہ جو صحت کے اور صحت کی سہولیات کے جو پیرامیٹرز ہیں یا جو پہلو ہیں اسی پہ فوکس کروں گا۔ اس کانسٹیٹیوشن میں جو چیز دی گئی ہے وہ پروفیشن کی ریگولیشن ہے، مختلف پروفیشنز کی ریگولیشن۔ اب جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت فیڈریشن جو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے پروفیشنز کو ریگولیٹ کرنے کی، اور اس پروفیشن کو ریگولیٹ کرنے کے کچھ قواعد و ضوابط فیڈرل لیول پہ طے ہوتے ہیں، جن کے تحت
کونسلز بنی ہیں اور ان کونسلز میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ساتھ ساتھ باقی جو کونسلز ہیں، نیشنل کونسل فار طب، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، فارمیسی کونسل پاکستان، نرسنگ کونسل پاکستان، نرسنگ کونسل، اور ابھی ریسنٹلی ایک اور کونسل ایمرج ہوئی ہے، کونسل فار الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز۔ تو ان کونسلز کے تھرو مختلف پروفیشن جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں، اور بنیادی ذمہ داری ان کونسلز کی یہ ہے کہ کسی ایک پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے کیا کیا ضابطۂ کار ہیں جو فیڈرل لیول پہ ہوں گے، اور کیا چیزیں ہیں جو صوبے یا صوبائی لیول پہ ہوں گے۔ اب جو فیڈرل لیول پہ کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں پرووائڈڈ ہیں اور ان کونسل کے ذمہ جو کام ہیں یا جو اختیارات ہیں، وہ یہ ہیں جی کہ مختلف پروفیشن، چاہے وہ میں فوکس کروں گا جی جو علاج معالجہ سے متعلق پروفیشنز ہیں، باقی تو ظاہر ہے لا ہے، ایجوکیشن ہے، انجینئرنگ ہے، باقی ساری چیزیں ان کی ذکر یہاں نہیں ہوگا۔ تو جو علاج معالجے سے متعلق جو قاعدے ضوابط ہیں، ان میں ان کونسل کی ذمہ داری ہے بائی ورچو آف دیٹ کانسٹیٹیوشن کہ وہ مختلف طریقہ کار جو علاج کے طریقہ علاج ہیں، ان کے کریکولم، ان کے نصاب، ان کی ٹریننگ کی ارینجمنٹ، ان کی ایگزامینیشن کی ارینجمنٹ، ان کے جو ڈپلوماز، ڈگریز جاری ہوتی ہیں وہ کیسے ہونی ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو کس طرح ریگولیٹ ہونا ہے، کس پیرامیٹرز کو پورا کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی قاعدے ضوابط طے کریں۔ اسی بیک گراؤنڈ میں جو طب کی کونسل ہے، اس کے جو نصاب ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ اس کونسل کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن، اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ طے کرتے ہیں کہ کیا پروفیشن پریکٹس کرنے کے لیے کیا نصاب ہوگا، اور اس نصاب کی بیس پہ کیا پریکٹس ہو سکے گی۔ اب یہ جو لیگل سائیڈ کا جو صوبائی لیول پہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس وقت جو چیزیں موجود ہیں موقع پہ، وہ ان پریکٹسز کی ریگولیشن ہے، ان جگہوں کی ریگولیشن ہے جہاں پہ ہم وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، طریقہ علاج پریکٹس کر رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے چونکہ میرا تعلق ہے، تو پنجاب میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، اسی طرح دوسرے صوبوں میں کمیشنز بن گئے ان پریکٹسز کی ریگولیشن کے لیے کہ جو علاج معالجے کی جو سہولیات ہم وہاں پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے اس جگہ پہ کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے کہ آپ جو بھی شعبہ پریکٹس کر رہے ہیں، خاص طور پہ طب کی میں بات کروں گا، تو طب کا جو مروجہ نصاب ہے اس کو کسی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہو، ڈپلومہ، ڈگری جو بھی وہ جاری کرتے ہیں وہ حاصل کیا ہو، اور وہ ڈپلومہ یا ڈگری جس لیول کی بھی کوالیفیکیشن ہے وہ اس کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہو۔ اگر آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، ڈپلومہ بھی ہے، لیکن کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور یہ ساری کونسلز کے لیے ہے جی، پی ایم ڈی سی کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی نے میڈیکل یا ڈینٹل کی کوئی ڈگری لی ہے اور وہ متعلقہ کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں پریکٹس کرنے کی اہلیت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گیا جی کونسل جو فیڈرل لیول پہ ہمارا لیگل ارینجمنٹ ہے۔ اب جہاں پہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس جگہ کو چاہے وہ مکتب کہیں، چاہے وہ کلینک کہیں، چاہے وہ ڈسپینسری کہیں، چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہو، لیبارٹری ہو، اس کو صوبائی جو قوانین ہیں اس کے مطابق اپنے متعلقہ صوبائی ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے، اور رجسٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہاں پہ طبی طریقہ علاج سے سہولیات بہم پہنچائی جائیں گی،
یا ہومیوپیتھی طریقہ علاج پریکٹس کیا جائے گا یا ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے وہ پریکٹس کیا جائے گا. اب اس میں اس فیڈرل کونسل کے ساتھ رجسٹریشن اور کمیشن کے ساتھ رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جو ہیلتھ سیکٹر کو اوورآل کنسرنڈ ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے انفیکشس ڈیزیز کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ان سے بچنا ہے. اسی طرح جو ویسٹ مینجمنٹ کے قوانین ہیں، جو ویسٹ کسی ہاسپٹل میں، کلینک میں، مکتب میں، ہومیوپیتھک کلینک پہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے تلف کرنا ہے، اس کی ڈسپوزل کیسے کرنی ہے. اور اس کے علاوہ باقی کچھ قوانین ہیں جن کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ پریکٹیشنرز کی اور اس ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جی خواتین و حضرات، قبل اس کے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن آپ کے تمام کلین اپ مطلب بند کر دیں، آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں. اور یہ ڈسپلن، یہ جو لوگ پھر رہے ہیں، میری دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور ڈسپلن مینٹین کریں. اور میں سر آپ کی بات روکنے کا ایک مقصد ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ایک تعلق ہے الحمدللہ. جو رجسٹریشن اور لائسنسنگ کی شرح ہے وہ حکمہ اور اطباء کی، ہومیوپیتھ کی دیگر طریقہ علاج سے زیادہ ہے الحمدللہ. اس پر آپ کے لیے تالی ہونی چاہیے، آپ کے اپنے لیے. صرف ایک مسئلہ سر یہ آ رہا ہے کہ ڈی سیل کرنے کے بعد بھی بعض جگہ پہ کچھ مسٹیکس ہوئی یا معاملات ہوئے، ہمیں نا جو ڈی ایچ او یا ڈی ڈی او ایچ او کے سپرد کیا جاتا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے، وہ آج بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہیلتھ آفیشلز بھی بیٹھے ہوں گے، وہ آج بھی جب تک انہیں 1000-2000 روپیہ رشوت نہ دی جائے وہ اپنی سیٹ سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بڑے مسائل ہیں، وہ جا کے ہمارے اطباء کو ناجائز ہراساں اور پریشان کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، ہیلتھ کیئر کمیشن بالکل اس معاملے میں صحیح ٹریننگ کرتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ صحیح طرح پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. مگر جیسے ہی دوسرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ خرابیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بہت ساری ایگزامپل میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سمندری سے، افتخار صاحب، یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم 3 دفعہ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کلیئر کر دیا. ڈی ڈی او ایچ یا ڈی ایچ او کی ٹیم آتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی خرابی کرتی ہے، پھر جاتے ہوئے کہتی ہے جی میں پولیس والی کہتے اسی جائیے پھر ان جائیے. تو وہ افتخار صاحب بھی کہتے ہیں جو جانا نہ جاؤ، میں نہ تو بہ جاؤ. تو سر یہ آپ بات سمجھتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے اس معاملے میں ہیلتھ کیئر کمیشن میں ذرا کلیپنگ اور توجہ. بہت شکریہ سلیمی صاحب، ایک بڑے برننگ ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور ظاہر ہے آپ نے سامعین کو بھی خوش کرنا ہے اور ہمیں بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے. میں واضح کر دوں جی کہ سلیمی صاحب کے ساتھ اور نیشنل کونسل فار طب اور فار دیٹ میٹر دوسری جو کونسلز ہیں یا پروفیشنز ہیں، کمیشن کو بنے ہوئے تو شاید ابھی 10 سال ہوئے ہیں، لیکن میرا سلیمی صاحب سے ذاتی یا کونسل کے ساتھ پرسنل جو انٹریکشن یا ریلیشن شپ یا تعلق ہے وہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، یہ کم از کم 2 ڈیکیڈ کا قصہ ہے. تو ہم ایک دوسرے کو اپنے جو بھی ہمارے کنسرنز ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، ان سے بات کرتے رہتے ہیں. جو فوری طور پہ سلیمی صاحب نے جس معاملے کو ریز کیا اس کے لیے میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ یہاں پہ تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لمبا ہو سکتا ہے. تو میری سلیمی صاحب سے اور اسی طرح راؤ صاحب سے بھی ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں. ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی جس کا یہاں پہ سلائیڈ بھی دکھائی جا رہی ہے، دونوں حضرات ممبر ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہم چھوٹی میٹنگز میں جو کمیشن کی سینئر مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اور ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہے، ان جو حضرات ہیں ہمارے کونسل کے عہدیداران، ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، ان میں ہم ان معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میں اتفاق سے میرا تعلق کمیشن کے جس شعبے سے ہے
وہ آپ کہہ سکتے ہیں عام زبان میں کہ دس از سافٹر امیج آف دی کمیشن. دوسری سائڈ جو انسپیکشن سے ریلیٹڈ ہے، لائسنسنگ سے، رجسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ تھوڑا سا کورسو ہو سکتی ہے. ان کے معاملات اور طرح کے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں. تو مجھے ویسے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ میں سافٹ ویئر سائڈ پہ ہوں، جس کے ذمہ کچھ معیار ڈیولپ کرنا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں تک ان چیزوں کو پہنچانا، اور اگر کوئی اللہ میاں توفیق دے تو جو معاملات جو مشکلات آتی ہیں ان کی کوئی شنوائی ہو سکتی ہو تو وہ بھی آگے بڑھانا. تو ان معاملات پہ ہم علیحدہ سے بھی گفتگو کر لیں گے. اور جو یہ صرف آپ کے فورم سے نہیں، اور فورا سے بھی ہمیں اس طرح کی شکایات آتی ہیں، اور انفارچونیٹلی جس سوشل سیٹ اپ میں ہم کام کر رہے ہیں، یہ سارے اس کی جو ہے نا خرابیاں ہیں. تو کوشش کریں گے جی اس کو کم سے کم ان کی انوالومنٹ کم سے کم ہو اور آپ کی بھی فیسیلیٹیشن ہو. تو یہ میں بہت شکریہ. تو میں جو بات کر رہا تھے جی کہ جو فیڈرل لیول پہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہیں، جو پروونشل لیول پہ لیگل ریکوائرمنٹ ہیں، اور اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جی آپ کے مکتب کو، آپ کے جو بھی ادارہ ہے جہاں پہ آپ علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، اس کو رجسٹر ہونا ہے. اور اس رجسٹر ہونے کے بعد جو بھی معیار ہم نے آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ، اور جیسے ابھی میرے بھائی نے یہاں پہ بتایا کہ جو بھی ایس او پیز معیار ہم نے بنائے، چاہے وہ طب کے لیے ہوں، ہومیوپیتھی کے لیے ہوں، اور دوسری پریکٹسز کے لیے، وہ سارے کے سارے کنسلٹیٹیو پروسیس کے تھرو لوگوں کی جو پریکٹیشنرز ہیں، جو ایکچولی سروس پرووائڈرز ہیں، ان کی مشاورت سے، ان سے کنسلٹیشن کے تھرو بنائے. اس کو بھی ہم کوئی حتمی یہ نہیں کہتے کہ وہ اٹرنل ڈاکومنٹس ہیں یا ساری عمر انہوں نے ہی چلنا ہے، کیونکہ وہ پرفیکشن جو ہے کبھی چیزوں میں اس طرح سے نہیں آتی جب تک وہ ریویو نہ ہوتی رہیں، ریوائز نہ ہوتی رہیں. اور اس کی ایک واضح مثال ہے کہ 2020 تک ہم بھی کنفیوز تھے، اور جو پریکٹیشنرز ہیں وہ بھی کنفیوز تھے کہ حجامہ کرنے کا کون اہل ہے. حامد اشرف صاحب نے تو اہلیت اس حساب سے بتائی نا کہ ٹیکنیکلی کون بندہ ایکسپرٹ ہے. ہمیں اہلیت وہ چاہیے تھی جو اگین وہ میں ریفر کروں گا فیڈرل لیجسلیشن کو یا کانسٹیٹیوشن کو، اور اس کے تحت کن لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں اس کا اہل قرار دیا گیا ہے. اور وہ ہمیں 2020 میں طے ہوا کہ اٹس دی نیشنل کونسل فار طب، اور ان کے تحت جو کام کرنے والے، ٹریننگ دینے والے ادارے ہیں، اور وہاں سے کوالیفائڈ جو اطباء حضرات ہیں، چاہے وہ ایف ٹی جے ہولڈر ہوں، چاہے وہ بی ای ایم ہولڈر ہوں، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، وہ کر سکتے ہیں حجامہ. تو یہ تو اس کی لیگل سائڈ تھی. تیسری سائڈ ہے جی ٹیکنیکل یا تکنیکی سائڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم انسٹیٹیوشنز میں، تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، پروفیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں، اس میں میجر کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا تھیوریٹیکل پارٹ ہوتا ہے. ہینڈز آن ٹریننگ یا ٹیکنیکل ٹریننگ کا حصہ جتنا ہمارے شعبے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو تکنیکی سائڈ پہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ قانون نے آپ کی اہلیت ثابت کر دی، کمیشن نے آپ کے ادارے کو، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو رجسٹر کر لیا، لائسنس جاری کر دیا کہ آپ وہاں پہ قانونی طور پہ یہ طریقہ علاج، اور حجامہ کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے علاج ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اس پریکٹس کی اجازت دے دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سارے شعبہ ہے زندگی میں، اور خاص طور پہ جو انسانی صحت کے ساتھ ڈیل کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھی کی پریکٹس ہو، ہومیوپیتھی کی پریکٹس ہو، طب کی پریکٹس ہو، حجامہ ہو، کہ ہم اپنے نالج اور سکل کو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے، جو علم کے جو اس میں ایولیوشنز آ رہی ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو اسی طرح سے اس کی سکل حاصل کریں، اپنے نالج کو امپروو کریں، اپنی کمپیٹنسی کو امپروو کریں.
تو وہ بیسیکلی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اس ڈاکومنٹ کا، ان سٹینڈرڈز کا حصہ ہے کہ مے بی آج سے 10 سال پہلے اگر حجامہ کی ہی بات کر لیں تو ڈسپوزیبل بلیڈز یا ڈسپوزیبل کپ استعمال کرنے کا شاید کوئی پریکٹس کر رہا ہو، ادروائز ری یوز ہونے والی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن جیسے جیسے باقی چیزیں ایوالو ہوئی ہیں، اس سائنس میں بھی ترقی ہوئی ہے، تو اب وہ ڈسپوزیبل کپ، ڈسپوزیبل بلیڈز، اور ناٹ اونلی دس بلکہ وہ جو رطوبت یا جو بھی مواد ہم وہاں سے ریموو کرتے ہیں پیشنٹ کا، اس کی ڈسپوزل کا سائنٹیفک جو طریقہ ہے اس کو مروج کیا گیا. تو یہ بیسیکلی تیسری سائیڈ ہے، لیگل، ایتھیکل اور ٹیکنیکل. اب ایتھیکل میں جو چیزیں آ جاتی ہیں نا جی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ چیز کلیم کریں کسی کلائنٹ کو یا مریض کو یا اس کی فیملی کو پرووائڈ کرنے کے لیے جس کی ہماری قانونی اہلیت ثابت ہے اور مستند ہے. دوسرا یہ کہ جتنی ہماری ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے، جو ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے، ہم بہت سپرفلوس کلیم جو ہیں وہ نہ کریں. یہ ہمارا جو ایتھیکل پہلو ہے وہ ہماری جتنی بھی پریکٹسز ہیں اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. کہ پہلی بات یہ کہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں وہ مطابقت رکھتا ہو ہمارا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنے کا یا علاج معالجے کو فہم کرنے کا جو کلیم ہے، وہ ہماری ایجوکیشن کے ساتھ، ہماری اسکل کے ساتھ، ہماری ٹریننگ کے ساتھ. دوسرا یہ کہ جو کلیم کریں وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی ہمارے پاس باقی فیسلٹیز بھی موجود ہوں، اور پھر ہم لوگوں کو کہیں کہ یہ والا علاج ہم یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی آگاہی دیں. جو ایتھیکل سائڈ پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ایک تو قاعدے قوانین کی پابندی ہو گئی، لیکن جو بہت ہی ایک بات کا تو ذکر حامد اشرف صاحب نے کر دیا کہ بیماری یا اس کے مسائل پہ نظر رکھیں، اس کی جیب پہ نظر نہ رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اٹانومی، جو پیشنٹ کو یا فیملی کو آپ نے اٹانومی دینی ہے ان ڈیسیژن میکنگ، ان کو بتائیں ان کے مسائل کے بارے میں، ان کے ہیلتھ کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بتائیں. جو پاسبل طریقہ علاج ہے جو آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اس کو پیشنٹ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل سے آگاہ کریں، اور پھر اس کو فیصلے کا